سجدے میں اللہ زیادہ قریب ہوتا ہے، تو کچھ دعا ہوگی نا کہ ہم وہاں مانگ سکتے جتنی دعا ہو سکتی ہے سب قرآن اور سنت میں موجود ہے. آپ کو اولاد چاہیے، اولاد کی دعا رسولوں نے جو مانگی ہے قرآن میں ہے. روزی چاہیے، روزی کی دعا موجود ہے. صحت چاہیے، صحت کی دعا موجود ہے. کون سی دعائیں ہیں جو عربی میں موجود نہیں؟ جو انسان آج ہے وہی انسان پہلے بھی تو تھے. جو ضرورتیں ہماری ہیں وہی ان کی تھی. پڑھا جائے حدیث کو. عن ابي حمزة انس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. یہ اربعین کی حدیث نمبر 13 ہے، جس کے راوی امام بخاری اور امام مسلم ہیں. اور ابو حمزہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جسے اپنے لیے پسند کرتا ہے. ہمارا معاملہ کیا جانتے ہیں؟ کوئی چیز جو پسند نہیں آتی، جیسے سامان لائے، کپڑا لائے، اچھا لاؤ فلاں کو دے دو. کھانا پکا پسند نہیں آئے، بچ گیا، اچھا لاؤ فلاں کو دے دو. ہم اپنی ضرورت سے زائد اور اپنی پسند، یعنی کوئی سامان لائے، کپڑا لائے مثلا، بچوں کو پسند نہیں آیا، اچھا چلو فلاں رشتے دار کو دے دیتے ہیں. ہماری سوچ تو یہ ہے نا. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے، جیسے فلاں رشتے دار کو آپ کو دینا ہے تو آپ خریدتے وقت جس طرح اپنے لیے چوائس کرتے ہیں اس کے لیے کیجیے. یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے. کسی یتیم یا غریب کے بچے کی مدد کرنا ہے، جو چیز آپ اپنے لیے پسند کریں وہ اس کے لیے کریں. یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے، بہت بلند درجہ ہے. جو چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرو وہی اپنے لیے پسند کرو، یہ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. اس حدیث کے راوی انس بن مالک ہیں، جو خزرج قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، انصاری تھے. جب یہ 10 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ ام سلیم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہیں دے دیا کہ آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کی خدمت کریں گے. اور آپ نے ان کو دعائیں دی اور بہت زیادہ آل و اولاد تھی ان کے پاس. بعض علماء نے کہا کہ 20-30 اس طرح بڑی تعداد ان کی اولاد کی، اور سب حافظ قرآن تھے. اولاد کا حافظ قرآن ہونا بہت بڑی نعمت ہے. امام حسن بصری رحمہ اللہ اور دوسرے سلف صالحین اپنی اولاد سے کہتے کہ دیکھو قرآن یاد کر لو گے تو قرآن یاد کرنے والے کی ایک تکریم، دستار بندی ہوتی ہے، پرائز دیا جاتا ہے، شیلڈ ملتی ہے. دنیا میں اس کی بہت زیادہ حیثیت نہیں ہے. اس سے بڑی تکریم اللہ پوری دنیا کے مجمع میں اس حافظ قرآن کی کرے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں طے کرتے جاؤ. یہ معمولی بات نہیں ہے. چلو جہاں تک جا سکتے ہو جاؤ. کہا اس دن کے لیے تم قرآن کو پڑھو، قرآن کو یاد کرو. کتنے خوش نصیب والدین ہوں گے جو قرآن، ان کے بچے قرآن حفظ کر کے اس بلندی پر پہنچیں گے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. ہمارے ہاں مادہ پرستی، دنیا داری اس حد تک پہنچ گئی کہ ہم سوچتے رہے قرآن حفظ کر لیں گے تو پھر وہ غریب بن کے رہیں گے، ڈبے میں کھائیں گے، مسکین کی طرح رہیں گے. ایسی بات نہیں ہے. بعض صحابہ، پتہ نہیں کہ بمبئی کا جو سب سے بڑا تاجر ہوگا اس وقت، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی دولت ان تمام لوگوں سے زیادہ تھی. اور وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ نے انہیں قرآن سے بلندی اور عزت دی تھی. تو حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جسے اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بصرہ ایک شہر ہے عراق کا، کوفہ، بصرہ، بغداد، تو یہ عراق کے شہر تھے۔ یہ مدینہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عراق چلے گئے، بصرہ میں رہتے تھے، اور بصرہ اس وقت علم کا مرکز تھا، اور 93 ہجری میں بصرہ ہی میں ان کی وفات ہوئی، حضرت انس کی۔ بہت زیادہ کلوز اور قریبی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث کا جو بنیادی موضوع ہے جس پر یہ حدیث قائم ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ جس طرح اپنا بھلا چاہتا ہے دوسرے کا بھی اسی طرح بھلا چاہے، یعنی بھلائی اپنی چاہنا اور دوسروں کی بھلائی چاہنا۔ ہمارے یہاں مزاج کیا ہے کہ ہم سوچیں گے ہمارا بچہ کامیاب ہو جائے، دوسرے کا اور پیچھے ہو جائے۔ عمومی طور سے لوگ یہی چاہتے ہیں، حسد جس کو کہتے ہیں۔ ایمان یہ ہے کہ بندہ جس نگاہ سے اپنی اولاد کو دیکھتا ہے پڑھائی لکھائی میں، دوسرے کی اولاد کی بھی حوصلہ افزائی کرے۔ نوازنے والا اللہ تعالیٰ ہے، آپ اپنے جگر کو کشادہ رکھیے، دل کی دنیا کو تنگ نہ کیجیے۔ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، ہمیشہ ایک جیسا ایمان بندے کا نہیں رہتا ہے، اور سب سے بہترین ایمان یہی ہے کہ انسان جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ سنو، تم لوگوں کے لیے وہی چیزیں پسند کرو جسے اپنے لیے پسند کرتے ہو، تب تم مومن ہو جاؤ گے، ایمان والے ہو جاؤ گے۔ آج ہمارے جسم ایک ساتھ ہوتے ہیں لیکن دل ہمارے الگ الگ ہوتے ہیں نا۔ بلکہ ایک مشہور حدیث ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ سے سوال کیا کہ میرے رب دنیا میں کون بندہ ہے جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو اللہ نے کہا موسیٰ یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تاکہ میں اس بندے سے میں بھی محبت کروں جس سے تو کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ میرا وہ بندہ سب سے زیادہ پسند ہے جو زمین کے ایک کنارے رہتا ہے، اور دوسرا بندہ زمین کے دوسرے کنارے رہتا ہے، یعنی ایک مغرب میں ایک مشرق میں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں، ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں، ملاقات نہیں، لیکن جب دوسرے بندے کو کوئی آفت مصیبت تکلیف پہنچتی ہے تو پہلا والا تڑپ اٹھتا ہے اس کی مدد کے لیے۔ ایسے بندے مجھے پسند ہیں۔ ہم آج خبریں سنتے ہیں فلسطین کی، یمن کی، دوسرے ملکوں کی، تو ہم عبرت نہیں لیتے، اپنے بھائیوں کے تعلق سے ہمدردی کا جذبہ نہ لے کر کے دوسرے کو لان تان گالی گلوچ، یہی ہمارا کام رہ گیا ہے نا۔ کم از کم دعائیں تو ہم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہمارے دل نرم ہونے چاہیے۔ تو یہ ایمان ہے۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہوتے جا رہا ہے، خود غرضی مفاد پرستی بڑھتی جا رہی ہے۔ عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اس بات سے خوشی ہو، یعنی جو اس بات کو پسند کرتا ہو کہ جنت میں داخل کر دیا جائے، جہنم سے بچا لیا جائے، اور ایمان پر موت ہو، تو ایسی صورت میں لوگوں کے پاس انہی چیزوں کے ساتھ جائے جن چیزوں کو اپنے پاس آنا یا لانا پسند کرتا ہو۔ یعنی آپ اپنے حق میں اچھی خبریں سننا پسند کرتے ہیں، تعریف سننا پسند کرتے ہیں، مبارکباد سننا پسند کرتے ہیں، تو اسی پیغام کے ساتھ دوسروں کے پاس بھی جائیے۔ آپ یہ تو نہیں سوچیں گے صبح صبح مجھے آ کے کوئی گالی دے، پسند کریں گے تو دوسروں کے لیے بھی اس کو نہ پسند کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت میں، تجارت میں جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور مومنوں کو ایک جسم سے تشبیہ دیا ہے، جیسے جسم ہوتا ہے نا انسان کا،
اگر ہاتھ درد ہے تو پورا جسم پرسکون نہیں رہے گا، پیٹ میں درد ہے تو بھی سکون نہیں، دل اندر ہے معمولی سا، اگر معمولی سا درد ہے تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے۔ تو مومنوں کو ایک جسم قرار دیا کہ جس طرح جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اسی طرح ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کے کسی مومن بندے کو تکلیف پہنچے تو دوسرا بندہ اسے اپنی تکلیف محسوس کرے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کیا ہم اس ایمان کے حد تک پہنچے ہیں؟ ہماری پوزیشن کیا ہے؟ بعض پڑوسی خوددار ہوتے ہیں، دیکھنے میں خوشحال نظر آئیں گے، پتہ لگا کہ ان کے گھر کھانے کے لیے نہیں ہے، لیکن ہم اپنے تعلقات کے باوجود فخر سے بیان کریں گے میں نے 10 لاکھ کا سونا لے لیا، 50 لاکھ کی گاڑی لے لی، اتنے لاکھ کا یہ لے لیا، لیکن اس پڑوسی کے گھر کی ہم کبھی خبر خاموشی سے نہیں لیتے اور نہیں پہنچاتے کوئی چیز۔ سالہ سال گزر جاتا ہے، ہدیے تحفے دینا لینا، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تہادوا تحابوا، ہدیہ تحفہ لیا دیا کرو، محبت بڑھے گی۔ یہ مزاج ہمارا ختم ہوتے جا رہا ہے، فخر، دکھاوا، ریاکاری، یہ چیزیں ہمارے مزاج کا حصہ بنتی جا رہی، جو کہ ایمان کی کمی کی نشانی ہے۔ ایمان ہمارا بہت لو قسم کا ہے۔ آپ چاہتے ہوں گے کہ آپ سے کوئی حسد نہ کرے، آپ کی نعمتوں کو دیکھ کر کوئی جلے نہ، اسی طرح آپ بھی کسی سے حسد مت کیجیے۔ یہی ایمان ہے، یہی اللہ کی مرضی اور اللہ کا حکم ہے۔ کسی کو اللہ نے علم عطا کیا ہو یا مال عطا کیا ہو، علم کو وہ پھیلاتا ہے یا مال کو خرچ کرتا ہے، تو آپ وہاں حسد رشک کی طرح کر سکتے، میرے پاس ہوتا تو میں بھی ایسا کرتا، علم ہوتا تو میں علم کو پھیلاتا، ایسا آپ کر سکتے۔ لیکن حسد کیا ہے؟ کسی کے مال یا علم کے زوال کی تمنا کرنا، یہ چیز ختم ہو جائے، اس سے لٹ جائے۔ رشک کیا ہے؟ کہ وہی نعمت آپ کے پاس بھی آ جائے، اس کی نعمت کو ختم ہوئے بغیر۔ تو رشک اور حسد میں فرق ہے۔ حسد حرام ہے، کسی کی نعمت کو زوال کی، ڈاؤن ہونے کی، ختم ہونے کی تمنا کرنا، کیونکہ نعمت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو حسد کے ذریعے گویا آپ اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں ہیں، دیا اللہ نے ہے، اب کیوں جل رہے حسد کر رہے ہیں؟ تو آپ رشک کیجئے کہ میرے پاس ہوتا تو میں بھی ایسے ہی خرچ کرتا، میرے پاس علم ہوتا تو میں بھی ایسے ہی لوگوں کو دین سکھاتا، علم سکھاتا۔ تو رشک آپ کر سکتے ہیں، اس کو حسد کا نام بھلے دے دیا جائے، رشک کر سکتے ہیں کہ اسی نعمت کو پانے کی تمنا کریں سامنے والے کے زائل یا برباد ہوئے بغیر۔ حسد کا کیا ہے کہ اس کی نعمت برباد ہو جائے، میرے پاس رہے یا نہ رہے۔ آج ہمارے ملک میں بھکتوں کی جو حالت ہے نا، وہ یہی ہے۔ کسی نے لکھا کہ 20 کروڑ مسلمانوں کو برباد کرنے کی آڑ میں 80 کروڑ ہندوؤں کو کب برباد کر دیا پتہ نہیں لگ پایا۔ جو صورتحال ہے، نوکریاں نہیں ہیں، کاروبار نہیں ہے، تو صرف ایسا نہیں کہ 20 کروڑ لوگوں کا نقصان، پوری عوام کا نقصان، لیکن وہ ایک نشہ جو پلایا ہے مذہب کا کہ اب ہم انہیں ختم کر دیں گے۔ ختم کوئی کسی کو نہیں کر پائے گا، اللہ تعالیٰ باقی رکھنے والا ہے۔ لیکن کم عقلی کی وجہ سے، جس کو کہتے ہیں نا کہ عورت جو ہوتی ہے ناسمجھ، کہ وہ بھلے بیوہ ہو جائے چلے گا، لیکن سوتن نہیں رہنا چاہیے اس کے پاس۔ ناسمجھ عورتوں کی ہوتی ہے نا نشانی، بھائی جب اس تمہارے سوتن کا عورت مرے گا تو تم بیوہ ہو جاؤ گے کہ نہیں؟ تو یہ ملک کے جو حالات ہیں موجودہ دنیا کے، یہ جس رخ کی طرف جا رہے ہیں، ان حالات میں سب سے بڑی چیز جو مسلمانوں کو اللہ نے ایمان اور علم کی نعمت دی، سب سے زیادہ اس سے حسد ہو رہا ہے، دشمن حسد کر رہا ہے۔ یہ جو مشہور ہے نا کہ تعلیم میں مسلمان پیچھے ہیں آدی باسیوں دلتوں سے، اس میں دو راہ نہیں ہے کہ جو ٹیکنیکل تعلیم ہے اس میں پیچھے ہیں، لیکن ایمان کی جو لذت اور نعمت ہے اور علم ہے،
یہ ہے کسی کے پاس؟ 2% مسلمانوں کے بچے دینی اسکولوں میں جاتے ہیں، مدرسے میں، مسجدوں میں یا عربی اسکولوں میں، اور سارا فوکس، سارا نشانہ انہیں مدارس اور مساجد ہی پہ تو ہے نا، کالجوں پہ، اسکولوں پہ، یونیورسٹیوں پہ نہیں ہے۔ کیوں؟ پتا ہے کہ یہ 2% میں اللہ نے جو برکت رکھی ہے وہ 98% پر حاوی ہے۔ اس لیے بندہ اللہ کی نعمت کو یاد کرے، ایمان کی سلامتی کی فکر کرے۔ مکمل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ ایک دوسرے مومن سے بندہ محبت کرے۔ مومن کبھی منافق نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم سے تشبیہ دی۔ کیا بات ہے، بڑا گڑبڑ دکھ رہا ہے۔ سیٹنگ میں کچھ گڑبڑی ہے۔ مومن کو پیغام دیا گیا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، حسد کسی حال میں جائز نہیں۔ اس حدیث کا بنیادی پیغام حسد کسی حال میں جائز نہیں ہے، اور ایک دوسرے کے لیے بھلائی کو پسند کرنا چاہیے۔ سینہ ہمارا اتنا کشادہ ہو کہ ہم دوسرے کے لیے خیر بھلائی کو پسند کریں۔ آپ کا بچہ ہے، پڑوس کا بچہ ہے، دونوں کلاس میں ہے، پڑوس کا بچہ آپ کے بچے سے زیادہ نمبر لایا، تو آپ جلے بھنے نہیں کہ وہ کیسے پڑھے بغیر آ گیا، یہ ہے وہ نہیں، آپ اس کی حوصلہ افزائی کیجیے، اپنے بچے کا بھی حوصلہ بڑھائیے، لیکن اس سے آپ کیوں جلیں گے؟ اس کو بھی مبارکباد دیجیے۔ یہ ایمان ہے۔ ایک شخص پابند ہے دین کا، آپ بھی اسی طرح پابندی کیجیے، اس سے جلنے کی کیا ضرورت ہے؟ کاروبار میں آگے ہے تو آپ بھی اسی طرح محنت کیجیے، محنت کیجیے، فیصلہ اللہ پر چھوڑیے، روزی اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، حرص اور حسد سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے سینے کو حق قبول کرنے کے لیے کشادہ فرمائے، اور حسد جیسی بری عادت یہ یہود کے پاس تھی یا نصارہ کے پاس تھی، مشرکین کے پاس تھی۔ ایمان اور حسد کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ تو اس حدیث میں جو بنیادی پیغام دیا گیا کہ مومن اپنے دل کو صاف رکھے، حسد، بغض اور کینہ سے خاص طور سے پاک و صاف رکھے۔ اللہ ہمیں دلوں کی سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کوئی سوال ہے تو کر لیجیے۔